السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے افریقہ کے جنگلوں میں۔ اس کے مصنف ہیں مقبول جہانگیر۔ اس سے پیشتر کہ میں آپ کو افریقہ کے گھنے اور تاریک جنگلوں میں لے چلوں، اپنا مختصر سا تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ شکار سے پہلے شکاری کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ میری پیدائش خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ایسے خاندان میں ہوئی جس میں کئی نامور شکاری گزرے، اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ میں پیدائشی طور پر شکاری ہوں تو کچھ مبالغہ نہ ہوگا، اور ویسے بھی دنیا کا ہر شخص نسلی اعتبار سے شکاری ہی ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ایک زمانے میں غاروں کے اندر رہتے تھے۔ انہوں نے آگ جلانا بھی نہ سیکھا تھا اور جنگلی جانوروں کے گوشت اور پھلوں سے پیٹ بھرا کرتے تھے۔ شعور نے آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد شیروں، جنگلی بھینسوں اور دوسرے جانوروں کے سر دکھائی دیے جو ہمارے آبائی مکان کے ہر کمرے کی دیواروں پر سجے ہوئے تھے۔ والد مرحوم اور خاندان کے دوسرے افراد نے شکار کے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ان کی کہانیاں بچپن میں بہت سنی، اور پھر جب حروف ابجد سے نظریں آشنا ہوئیں تو اس موضوع پر لکھی جانے والی بہت سی کتابیں بھی پڑھیں۔ قصہ مختصر، شکار اور سیاحت کے جراثیم ابتدا ہی سے میرے اندر ایسے سمائے کہ آج تک ان سے نجات حاصل نہ کر سکا اور نہ آئندہ کوئی امید ہے۔ 12-13 سال کی عمر میں میرا نشانہ اس قدر اچھا تھا کہ اچھوں کو حیرت ہوتی تھی۔ ہمارے علاقے کے آس پاس بڑا شکار نہیں تھا، اس لیے خرگوشوں، چھوٹے موٹے پرندوں، جنگلی بلیوں اور بھیڑیوں ہی پر نشانے کی مشق کرتا تھا۔ میرے پاس ان دنوں 22 کی رائفل تھی جسے میں ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ میرے اس ذوق و شوق اور ولولے کو دیکھ کر اکثر لوگوں نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ لڑکا آگے چل کر نہایت زبردست شکاری بنے گا، اور اب مجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان بزرگوں کی یہ بات حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک میں 22 کی رائفل کا استعمال کرتا رہا۔ اس کے بعد میرے پاس 32 کی وینچسٹر رائفل آ گئی، جس سے میں نے پہل ایک بڑے ریچھ کو ہلاک کیا۔ تعلیم کے سلسلے میں جب مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا تو میں نے الاسکا، کینیڈا اور میکسیکو کی 1 سال کی سیاحت کی اور ان جنگلوں میں پائے جانے والے تقریباً سبھی جانوروں کا شکار کھیلا۔ تعلیم کے میدان میں میرا موضوع آثار قدیمہ سے تعلق رکھتا تھا۔ پرنسٹن یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد جب میں لندن گیا تو اس سال میری شادی ایک انگریز لڑکی سے ہو گئی، اور واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی سیر و سیاحت اور شکار کی مہموں کی مجھ سے بھی زیادہ شوقین نکلی۔ وہ بہترین نشانچی اور اچھی فوٹوگرافر بھی ہے۔ سن 1956 میں مجھے یونان اور مشرق وسطیٰ کے پاس ملکوں کی سیاحت کا موقع ملا، چنانچہ مصر، ترکی، عراق اور ایران میں شکار کے بہت اچھے مواقع میسر آئے۔ اس طرح بھارت کے جنگلوں میں بھی شیروں، چیتوں، ہاتھیوں اور ریچھوں سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع ملا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود دل میں افریقہ جانے کی حسرت باقی تھی، اور مکمل شکاری بننے کے لیے ضروری تھا کہ افریقہ میں قسمت آزمائی کی جائے، اور آخر یہ حسرت پوری ہو ہی گئی۔ فروری سن 1959 کی ایک چمکیلی دوپہر کو جب ہمارا طیارہ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے ہوائی اڈے پر اترا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ سرزمین میری دیکھی بھالی ہے اور اس کا ذرہ ذرہ میرا جانا پہچانا ہے۔ میں نے راہبری کے لیے اینڈریو ہابرگ کی خدمات حاصل کر لی تھیں۔
یہ انگریز پیشہ ور شکاری ہے اور افریقہ میں شکار کھیلنے والوں کی راہبری کے لیے اس سے بہتر آدمی مشکل ہی سے ملے گا۔ بلا شبہ اس کی معلومات اور تجربہ حیران کن ہے۔ مشرقی افریقہ کے تمام مشہور جنگلوں کے چپے چپے سے آگاہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ کون سا جانور کس وقت کہاں مل سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ چند سال پیشتر امریکہ کا مشہور ادیب ارنسٹ ہیمنگوئے بھی شکار کھیلنے یہاں آیا تھا اور اس نے اینڈریو ہی کی خدمات حاصل کی تھی۔ اینڈریو کی معیت میں شکار کھیلتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خطرے یا خوف کا احساس نہیں ہوا۔ اس شخص کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مہم کے دوران اپنی رائفل کبھی نہیں چلاتا بلکہ ہر جگہ شکاری کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بے دھڑک خطرناک مقامات پر درندوں کے عین سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس نے اپنی رائفل سے فائر کیا اور وہ بھی یوں کہ ایک وحشی ہاتھی مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھ سے صرف 30 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا اور ادھر میری رائفل خالی تھی۔ اینڈریو نے مجبوراً ہاتھی پر فائر کیا اور میری جان بچائی۔ افریقہ پہنچنے کے بعد ہماری پارٹی میں کچھ اور آدمیوں کا اضافہ ہوا۔ ان میں سے ایک کروڑ پتی امریکن ٹام اور دوسرا فرانسیسی جین ہپو تھا۔ یہ دونوں نہایت تجربے کار شکاری اور دلچسپ ساتھی ثابت ہوئے۔ جین ہپو تو افریقہ کا عاشق تھا اور نہ جانے کب سے اس علاقے کی سیاحت کر رہا تھا۔ وہ بعض قبائل کی بولیاں بھی بخوبی بول لیتا تھا۔ کانگو اور یوگینڈا کے علاقوں میں ایک اور پیشہ ور شکاری لارنس براؤن نے ہماری بڑی مدد کی اور اس طرح شمالی کینیا کے جنگلوں میں ڈیوڈ اور منّے کی معلومات اور تجربے سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا۔ یہ دونوں شخص ہاتھی اور چیتے کے شکار پر پورے بر اعظم میں سند سمجھے جاتے تھے۔ افریقہ میں 3 سال قیام کے دوران ہم نے کتنے جانوروں کو ہلاک کیا، کیسی کیسی صعوبتیں اٹھائیں، جنگلوں میں بسنے والے وحشی قبائل کے کیا کیا رسوم و رواج دیکھے اور موت کے ہاتھوں کتنی مرتبہ بال بال بچے۔ یہ سب باتیں اب خواب کی مانند محسوس ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں کسی طرح فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مشرقی افریقہ پہنچنے کے بعد کینیا کے جنگل میں جس جانور پر میری رائفل نے پہلا شعلہ اگلا وہ ایک مہیب شکل و صورت کا نہایت قدآور ہاتھی تھا۔ ہاتھی قدرت کی بنائی ہوئی ایک عجیب مخلوق ہے، اتنی عجیب کہ اس کے بارے میں یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ کس وقت کیا حرکت کر بیٹھے۔ یوں تو ہاتھی میں نے ہندوستان میں بھی دیکھے تھے، لیکن جنوبی کینیا کا یہ ہاتھی دیکھ کر میں ہندوستان کے پستہ قامت اور کمزور ہاتھیوں کو یکسر بھول گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ افریقہ کا ہاتھی ہندوستانی ہاتھیوں کے مقابلے میں دگنا وزنی ہوتا ہے اور اس قدر وحشی اور خطرناک۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک روز جب اینڈریو ہابرگ سے ہاتھیوں کے بارے میں بات ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ میں ہاتھی پر فائر نہیں کروں گا کیونکہ ہاتھی ایک شریف اور سمجھدار جانور ہے۔ یہ سن کر اینڈریو معنی خیز انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، جناب والا، سبھی ہاتھی شریف اور سمجھدار نہیں ہوتے، بعض انتہائی بدمعاش اور اکھڑ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہاتھی میرا پسندیدہ جانور ہے، اسے ہلاک کرنے کا میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آپ کو بہت جلد اپنا ارادہ ترک کرنا پڑے گا۔ میں نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ اور بلا شبہ مجھے اپنا یہ فیصلہ منسوخ کرنا پڑا۔ اس کی وجہ اینڈریو کی شخصیت نہیں تھی بلکہ خود ہاتھی تھے جنہوں نے مجھے گولی چلانے پر مجبور کر دیا۔ جنوبی کینیا کے جنگل شیروں، چیتوں، جنگلی بھینسوں اور گینڈوں سے پٹے پڑے ہیں اور اس سے بھی پرے ٹانگانیکا کے علاقے میں دریائی گھوڑے کثرت سے ہیں۔ ہاتھی بھی ہیں جن کے بڑے بڑے دانت دیکھ کر ہر شکاری کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، لیکن یہ دانت حاصل کرنے کا لالچ بھی مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ کر سکا۔ میں تو سب سے پہلے گینڈے سے 2 ہاتھ کرنے کا خواہش مند تھا،
ایک رات ہم نے یاسی جھیل کے کنارے اپنا کیمپ لگایا۔ یاسی جھیل کے ارد گرد کا علاقہ گینڈوں کا مسکن تھا اور ہاتھی بھی یہاں پائے جاتے تھے۔ ہمارا کیمپ جس مقام پر تھا، اگرچہ وہ نہایت غیر محفوظ جگہ اور نامناسب تھی، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد گھنے جنگل میں سفر کرنا بھی ممکن نہ ہوتا، پس اسی جھیل کے قریب ہمیں قیام کرنا پڑا۔ اینڈریو نے مجھے گینڈوں اور ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات دکھائے۔ خیمے نصب ہونے کے بعد اینڈریو کی ہدایت پر ہمارے مقامی ملازموں نے خیموں کے چاروں طرف آگ کے الاؤ روشن کر دیے تاکہ رات کو جنگلی جانور نزدیک نہ آئیں۔ آگ روشن ہوتی درختوں پر چڑھے ہوئے ہزارہا بندروں نے چیخ چیخ کر جنگل سر پر اٹھا لیا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ اگر یہ بندر اسی طرح چیختے رہے تو نیند کسے آئے گی؟ لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ بہت جلد بندروں کی اس چیخ و پکار سے بے نیاز ہو کر ہم سب نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ رات کے پچھلے پہر یکا یک ایک زلزلہ سا آیا اور ہم سب جاگ گئے۔ فوراً ہی ایک بڑا درخت ایک گرجدار آواز کے ساتھ ٹوٹا اور ہمارے کیمپ کے نزدیک ہی آن پڑا۔ چاروں طرف گھوپ اندھیرا تھا اور آگ کے الاؤ نہ جانے کب کے بجھ چکے تھے۔ دفعتاً ایک ہاتھی ہولناک انداز میں چنگاڑا اور پھر اس چنگاڑ کے جواب میں چاروں طرف سے ہاتھیوں کے چنگاڑنے کی قیامت خیز آوازیں آنے لگیں۔ واقعہ یہ تھا کہ ہاتھیوں کا ایک گروہ ہمارے کیمپ میں آ گھسا تھا۔ ان کے پیروں کی دھم دھم سے زمین ہل رہی تھی۔ ہمارا سامان اٹھانے والے مقامی مزدور جو ٹرک کے نیچے سو رہے تھے بدحواس ہو کر چلانے لگے اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ میں نے سرہانے رکھی ہوئی ٹارچ اٹھا کر روشن کی تو کیا دیکھا کہ پہاڑ کا پہاڑ ایک ہاتھی رسیوں میں الجھا ہوا ایک خیمے کو گھسیٹے لیے جا رہا ہے۔ چند ثانیوں بعد ہاتھیوں کا یہ غول غائب ہو گیا، لیکن دیر تک ہمارے حواس گم رہے۔ یہ معجزہ تھا کہ کوئی شخص ہاتھیوں کے پیروں تلے آ کر کچلا نہیں گیا۔ صبح سورج کی روشنی میں جب ہم نے اپنے ارد گرد ہاتھیوں کے پیروں کے نشانات دیکھے تو بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا۔ زندگی کے ابھی کچھ دن باقی تھے، ورنہ ہاتھیوں نے تو ہمیں ہلاک کر ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہمارے باورچی عبداللہ نے چاکلیٹ پڈنگ تیار کی تھی اور یہ پڈنگ جس برتن میں رکھی تھی وہ ہاتھی کے پیروں تلے کچلا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ناشتے پر اینڈریو نے میری طرف استفہامیہ انداز میں دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے ہاتھیوں کے بارے میں اب آپ کی رائے بدل گئی ہوگی۔ رات کو جو بڑا ہاتھی خیمہ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، آپ نے اسے دیکھا؟ میرا اندازہ ہے کہ اس کے دانتوں کا وزن کم از کم 60 پاؤنڈ ہوگا۔ بے شک، اب میں ہاتھیوں کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ یہ ہاتھی دانت کا معاملہ خاصا فائدہ مند رہے گا۔ ہاتھیوں کا شکار کرنے کے لیے نیروبی سے لائسنس حاصل کرنا ضروری تھا، چنانچہ یہ لائسنس حاصل کر لیا گیا اور پھر ہماری پارٹی جنوب سے شمالی سرحد کی طرف روانہ ہو گئی۔ کینیا کے شمالی حصے میں ہاتھیوں کی جو نسل موجود ہے، اس نسل کے ہاتھی ساری دنیا کیا افریقہ کے دوسرے علاقوں میں بھی نہیں ہیں۔ یہ ہاتھی اپنے لمبے دانتوں کے باعث خاصے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے وہاں جانے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اینڈریو ایک خاص ہاتھی کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ جب ہم دریائے تانا کے ساتھ ساتھ گیریسا قصبے کی طرف سفر کر رہے تھے تو اس نے اس ہاتھی کے بارے میں ایک نہایت دلچسپ داستان سنائی۔ اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں اور میں ابھی تک اس ہاتھی کو دوبارہ دیکھنے کا خواہش مند ہوں جس نے میری آنکھوں کے سامنے 5 آدمیوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ 5 آدمی صومالی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور دریائے تانا کے زیریں حصے میں ان کی چھوٹی سی بستی تھی۔ ان لوگوں کے پاس مویشیوں کی بڑی تعداد تھی، لیکن ایسا ہوا کہ ایک شیر نے ان مویشیوں کو ہلاک کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا۔
وہ روزانہ کسی نہ کسی گائے بکری کو پکڑ کر لے جاتا اور یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ ایک روز انہوں نے شیر کو گھیر لیا اور اپنے نیزوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ شیر نے ان پانچوں کو شدید زخمی کر دیا اور صاف نکل بھاگا۔ عین اسی روز میرا گزر اس علاقے سے ہوا۔ میں نے ان زخمیوں کو دیکھا، ان کی مرہم پٹی کی۔ میرے پاس رائفل تھی، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ شیر کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ میں تیار ہو گیا۔ شیر کو مویشیوں کے خون کی لت پڑ چکی تھی۔ وہ ایک روز عین دوپہر کے وقت غراتا ہوا بستی کے اندر داخل ہوا۔ میں نے اس پر فائر کیے اور شیر زخمی ہو کر دھاڑتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد کئی دن تک شیر کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ میرے علاج سے یہ پانچوں آدمی چند روز میں ٹھیک ہو گئے اور انہوں نے میرے اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے مجھے اس ہاتھی کا پتہ بتایا اور کہا کہ یہ ہاتھی مشرق کی طرف ساحلی علاقے ایمبونی میں موجود ہے۔ ہاتھی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کے دانت نہایت لمبے اور بہت قیمتی ہیں۔ میں نے ان پانچوں آدمیوں سے ساتھ چلنے اور ہاتھی دکھانے کی فرمائش کی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ان بد نصیبوں کو موت پکار رہی ہے۔ وہ لوگ خوشی خوشی میرے ساتھ ایمبونی پہنچ گئے اور ایک روز ہم سب ہاتھی کی تلاش میں نکلے۔ بہت جلد ہم نے اسے تلاش کر لیا کیونکہ اس کی خاص شناخت یہ تھی کہ اس کے دونوں دانت ایک دوسرے کو قطع کرتے تھے۔ ایسا شاندار اور وجیح ہاتھی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب لمبی گھاس کے اندر چھپے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاتھی ہم سے کوئی 50-60 فٹ کے فاصلے پر گنجان درختوں کی آڑ میں کھڑا تھا۔ کبھی کبھی وہ سونڈ اوپر اٹھا کر درخت کی کوئی نرم شاخ توڑتا اور چبانے لگتا۔ دفعتاً وہ ہیبت ناک انداز میں چنگاڑا اور شاخوں کو توڑتا جھاڑیوں کو روندتا ہوا ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ اس کے بڑے بڑے کان تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا ہے۔ میرے ساتھیوں کے پاس نیزے تھے اور میرے ہاتھ میں 500 کی رائفل، جو ہاتھی کو گرانے کے لیے بہترین سمجھی گئی ہے۔ جنگل کے اس حصے میں نشیب و فراز بہت تھے اور زمین بھی نرم اور دلدلی تھی، لیکن ہم نے ہاتھی کا تعاقب جاری رکھا۔ آخر ایک جگہ وہ رک گیا۔ اتفاق کی بات کہ اس علاقے میں درخت بہت ہی کم تھے، البتہ خاردار جھاڑیاں کثرت سے تھیں۔ ہاتھی انہی جھاڑیوں کے اندر چھپا ہوا تھا، تاہم اس کا سر اور کان ہمیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو ذرا فاصلے پر الگ تھلگ کھڑے ہوئے درخت پر چڑھ جانے کا اشارہ کیا، اور میری اس حماقت نے ان بد نصیبوں کو موت کے منہ میں چلے جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ دراصل مجھے ہاتھی کی مکاری کا زیادہ احساس نہ تھا۔ چند منٹ بعد میں آہستہ آہستہ ہاتھی کی طرف بڑھا۔ ہاتھی اپنی جگہ قطعی بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ میں رینگتا ہوا اس کے بالکل قریب جا پہنچا اور رائفل سیدھی کر کے اس کی پیشانی کا نشانہ لے کر فائر کرنے ہی والا تھا کہ وہ یک لخت مڑا اور ایک چکر کاٹ کر ریل کے انجن کی طرح دوڑتا ہوا میری طرف آیا۔ اس کا یہ انداز اتنا جارحانہ اور پرخطر تھا کہ میرے حواس جاتے رہے۔ اگر میں الٹے قدموں بھاگنے میں چند ثانیے کی بھی تاخیر کرتا تو وہ مجھے کبھی زندہ نہ چھوڑتا۔ اس کی چنگاڑ سے جنگل لرز گیا اور زمین خشک پتے کی طرح کانپنے لگی۔ ٹھوکر جو لگی تو میں منہ کے بل گرا اور رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر 10-12 فٹ گہرے ایک نشیب میں جا پڑی۔ ادھر ہاتھی میرے سر پر آ چکا تھا۔ جان بچانے کے لیے میں بے تحاشا اسی درخت کی طرف دوڑا جس پر 5 افریقی باشندے چھپے ہوئے تھے، لیکن مجھے درخت پر چڑھنے کا موقع نہ ملا اور میں دوڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ میں نے ایک لہجے کے لیے مڑ کر دیکھا تو عجیب منظر سامنے تھا۔
بے وقوف افریقی ہاتھی پر اپنے نیزے پھینک رہے تھے اور ہاتھی غضبناک ہو کر درخت کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ اب مجھے وہ یکسر فراموش کر چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے درخت کو ایک ہولناک آواز کے ساتھ زمین پر گرا دیا۔ درخت اس طرح گرا کہ 3 افریقی تو شاخوں اور تنے کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ بقیہ 2 ایک طرف بھاگے۔ ہاتھی نے انہیں جا لیا اور چشم زدن میں ان کی ہڈیاں پسلیاں سرما کر دی۔ میں جھاڑیوں کے اندر پیٹ کے بل لیٹا چپ چاپ یہ خونی تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد وحشی ہاتھی فاتحانہ انداز میں 2-3 بار چنگاڑا اور خرامہ خرامہ جھومتا ہوا ایک جانب چلا گیا۔ اس حادثے کو 2 سال گزر گئے لیکن انتقام کی چنگاریاں ابھی تک میرے سینے میں سلگ رہی ہیں۔ جب ہم گیریسا میں ڈسٹرکٹ گورنر کے دفتر میں پہنچے تو میں نے آفس انچارج سے ہاتھیوں کے بارے میں یوں ہی چند باتیں دریافت کرنا چاہی۔ ہاتھیوں کا ذکر چھڑتی آفس انچارج نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگا، ان بدبختوں کی وجہ سے میری راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام ہو گیا۔ پچھلی رات ہی 5 ہاتھی میرے باغ میں گھس آئے اور سارا باغ اجاڑ دیا۔ جاتے ہوئے وہ باغ کی دیوار بھی توڑ گئے۔ کوئی پھلدار درخت محفوظ نہیں رہا۔ مجھے کچھ اور پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ گیریسا کا علاقہ ہاتھی کے شکاریوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ دریائے تانا کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا وسیع و عریض جنگل ہاتھیوں کا خاص مرکز ہے، بلکہ جنوب کی طرف آخری حد تک اور گالانا کے علاقے میں بھی ہاتھی کثرت سے ہیں۔ ہم جنوب مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے پہلے بورا کی تجارتی پوسٹ پر پہنچے اور پھر ساحلی قصبے لامو کی طرف روانہ ہوئے۔ لامو کی بندرگاہ عرصہ دراز سے عرب اور پرتگیزی تاجروں کے قبضے میں ہے اور یہاں سے ہر سال ہزاروں پاؤنڈ وزنی ہاتھی دانت دوسرے ملکوں کو سمگل کیا جاتا ہے۔ لامو جانے کا مقصد صرف سبزیاں، پھل اور دوسری اشیاء ضرورت خریدنا تھا۔ یہ چیزیں لے کر ہم واپس امبونی کی جانب چل پڑے۔ نقشے کے مطابق جس سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے وہ شاید دنیا کی سب سے دشوار گزار اور خطرناک سڑک تھی۔ اس کے دونوں طرف کھجور کے درخت اور دلدلی میدان پھیلے ہوئے تھے اور بعض مقامات پر تو یہ سڑک اتنی تنگ اور دشوار تھی کہ ذرا سی غلطی بھی ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیتی۔ شمال کی جانب یہ سڑک اطالوی صومالی لینڈ سے ملتی ہے اور یہیں وہ امبونی کا جنگل واقع ہے جس کے اندر وہ وحشی اور مردم آزار ہاتھی رہتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ علاقہ مشرقی افریقہ کے حسین ترین علاقوں میں سر فہرست ہے۔ قدرت نے دل کھول کر اس خطہ زمین کو حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ پھلدار درخت کثرت سے ہیں، جگہ جگہ ندیاں اور نالے بہتے ہیں۔ نہایت خوبصورت خودرو پھول بھی اس کثرت سے ہیں کہ جنگل کا تصور یکسر ذہن سے خارج ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی گلستان یا چمن کے اندر گھوم رہے ہیں۔ عجیب عجیب شکلوں کے پودے، جڑی بوٹیاں، پھول اور پتے جا بجا دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ شمال کی طرف جتنا آگے بڑھتے جائیں گے جنگل وسیع سے وسیع تر اور حسین تر ہوتا چلا جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچ جائیں گے جہاں اونچی اونچی سرسبز پہاڑیاں سر اٹھائے کھڑی ہیں۔ جنگل کے عین مرکز میں امبونی قبیلے کے افراد کی چھوٹی سی بستی ہے۔ یہ لوگ گھاس پھوس کی بنی ہوئی مخروطی اور گنبد نما جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کا گزارا صرف شکار پر ہے۔ یہ لوگ جنگل میں ہاتھیوں کا شکار کر کے ہاتھی دانت حاصل کرتے ہیں اور عرب تاجروں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ کام برسوں سے ہو رہا ہے اور موجودہ حکومت کی سر توڑ کوشش کے باوجود یہ ناجائز سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جب ہم بستی میں پہنچے تو قاعدے کے مطابق قبیلے کے سردار کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ سردار ایک قدآور اور قوی ہیکل شخص تھا جس کا سیاہ رنگ اور چمکتے ہوئے سفید دانت دیکھ کر جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوتی تھی۔
اس کے دائیں ہاتھ میں کمان اور بائیں ہاتھ میں تیروں سے بھرا ہوا ترکش تھا اور سر پر رنگ برنگے پروں سے بنی ہوئی ایک خوشنما ٹوپی۔ ایمبونی قبیلے کے شکاری تیر کمان کے ذریعے ہاتھیوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کے تیر بلا شبہ ہماری رائفلوں کی گولیوں سے کہیں زیادہ کام کرتے ہیں۔ ان تیروں کے آہنی سرے ایک قسم کے زہر میں بھجائے جاتے ہیں۔ یہ زہر ایک خاص گھاس کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے۔ ہاتھی کو گھیرنے کے بعد یہ لوگ زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور پھر ہاتھی کے پیٹ پر تیروں کی بارش برسا دیتے ہیں۔ ہاتھی اس حملے کی تاب نہیں لا سکتا اور وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ سردار نے ہماری خاصی آؤ بھگت کی اور ہاتھیوں کے بارے میں خاصی اہم معلومات بہم پہنچائی۔ اینڈریو نے جب اپنے پرانے حریف ہاتھی کا ذکر کیا اور اس کا حلیہ بتایا تو سردار کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے زور سے اپنی گردن ہلائی اور کہنے لگا، میں اسے خوب پہچانتا ہوں۔ اس کے دراصل 2 ساتھی اور بھی ہیں اور یہ تینوں اس علاقے کے سب سے بڑے ہاتھی ہیں، اور آج کل یہ ہاتھی ایمبونی کے جنگل کے آخری سرے پر تقریباً 100 میل دور ایک ندی کے کنارے رہتے ہیں۔ ہم نے ان کو مارنے کی کئی مرتبہ کوشش کی مگر وہ قابو میں نہ آئے اور الٹا ہمارے شکاریوں کو ہلاک کرنے لگے۔ اب ہم نے ان کا خیال چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑے ہاتھی کے دانت اتنے لمبے ہیں جتنا لمبا یہ میرا نیزہ ہے۔ نیزے کی لمبائی 10 فٹ تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ ہاتھی کے بیرونی دانت اتنے لمبے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اینڈریو نے تصدیق کی اور بتایا کہ بے شک اس ہاتھی کے دانت تقریباً 10 فٹ لمبے ہیں۔ ایمبونی جنگل کے شمال مشرق میں 100 میل دور پر صومالی لینڈ کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ 100 میل کا یہ فاصلہ ہم نے کچھوے کی چال چل کر طے کیا کیونکہ اس علاقے میں سڑک نام کی کوئی شے نہ تھی، صرف ایک پگڈنڈی تھی جو جنگل کے اندر سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی صومالی لینڈ تک جاتی تھی۔ راستے میں جا بجا ہم نے ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات دیکھے اور ان کی لید پڑی پائی، اور کئی مرتبہ ہاتھیوں کا سامنا بھی ہوا، لیکن نہ انہوں نے ہم سے تعارض کیا اور نہ ہم نے ان پر گولی چلائی۔ جنگل کے آخری سرے پر، جیسا کہ سردار نے ہمیں بتایا تھا، کوئی ندی نہ تھی، البتہ 500 گز کے اندر 5 ایسے زمینی چشمے موجود تھے جن کے اندر پانی برائے نام اور کیچڑ زیادہ تھی۔ ان چشموں کے ارد گرد ہاتھیوں اور دوسرے جانوروں کے پیروں کے نشانات کثرت سے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سینکڑوں میلوں میں پھیلے ہوئے جنگل کے اندر پانی کے یہ چشمے یا جھیلیں جانوروں اور انسانوں کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہیں۔ پانی جس قدر قریب ہوگا، انسان اور جانور وہیں رہنے لگیں گے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پانی کے ان قدرتی ذخائر پر صرف جنگلی جانوروں اور درندوں کا قبضہ ہے اور انسان وہاں قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ایمبونی جنگل کے آخری سرے پر پانی کے یہ 5 خشک چشمے یقیناً ایسی جگہ تھی جو صرف ہاتھیوں کی ملکیت تھی۔ ان چشموں پر دور دراز علاقوں سے ہاتھی، جنگلی بھینسیں اور شیر چیتے پانی پینے آتے تھے۔ ہم نے 2 ہفتوں کے قیام کے دوران میں 200 سے زائد ہاتھیوں کو یہاں آتے دیکھا، لیکن ان میں وہ ہاتھی نہ تھا جس کی تلاش میں اتنا پرصعوبت سفر طے کر کے ہم یہاں آئے تھے۔ اینڈریو کے مشورے پر میں نے ایمبونی سے ایک رابر کو ساتھ لے لیا تھا اور اب صومالی لینڈ سے 4 آدمیوں کی خدمات حاصل کی تاکہ وہ اس ہاتھی کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ جنگل کے رہنے والے یہ شکاری ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات سے ان کا سراغ لگانے کے ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ انہیں کسی بھی ہاتھی کے قدموں کے نشانات دکھائیے، وہ چند منٹ معائنے کے بعد تفصیلاً بتائیں گے کہ یہ ہاتھی ہے یا ہتھنی، اس کا قد کتنا اونچا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے دانت کتنے لمبے ہو سکتے ہیں اور یہ ہاتھی یا ہتھنی کس گروہ سے تعلق رکھتی ہے، اس کی عمر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ ان لوگوں نے نہایت سرگرمی سے ہاتھی کو تلاش کرنے کا کام
شروع کر دیا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ تقریباً 6 مرتبہ ایسا ہوا کہ اس ہاتھی کے دھوکے میں ہم جنگل کے اندر 20-20 میل دور نکل گئے اور آخر میں پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور ہاتھی ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، فروری سن 1966۔ اس ہاتھی کا شکار ہو سکا یا نہیں، مصنف نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا اور یہ کہانی اچانک ہی ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران ہوں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔